जो हमारे प्यारे इमाम हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ ने 23 फरवरी 1990 को इरशाद फरमाया था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سال ایک خطبے میں نے دیوار برلن کے گرنے کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس صدی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے اور بلا شبہ سال 1989 میں ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم یہ واقعہ تھا. چنانچہ تمام دنیا کے اخبارات میں اس روز یعنی دوسرے روز جب یہ واقعہ ہوا ہے، رات کو واقعہ ہوا، صبح دوسرے دن یہی شاہ سرخیاں لگیں اور سب سے زیادہ اہم اس بات کو قرار دیا گیا کہ دیوار برلن گر گئی ہے. اس سلسلے میں مجھے چند دن ہوئے اسلام آباد سے نصیر احمد صاحب طارق کی ایک چٹھی موصول ہوئی جس میں انہوں نے بعض ایسی باتوں کی طرف میری توجہ مبذول کروائی جن کی طرف پہلے میرا خیال نہیں گیا تھا. چنانچہ ان کا خط پڑھ کے پھر میں نے اس پر پوری تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ جو باتیں انہوں نے لکھی تھیں وہ بالکل درست ہیں. اس دن جس دن یہ دیوار گرائی گئی ہے سورج غروب ہو چکا تھا اور اگلے دن کی رات چڑھ چکی تھی. اسلامی حساب سے گویا دن کی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ختم تھی اور ایک نئے دن کی رات طلوع ہوئی تھی. جہاں تک انگریزی کیلنڈر کا تعلق ہے وہ دن رات کے 12 بجے شروع ہوا اور نیا دن رات کے 12 بجے شروع ہوا اور پھر وہ اگلے ماہ رات کے 12 بجے تک جاری رہا، اگلے دن رات کے 12 بجے تک جاری رہا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ 10 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا اور جتنے اخبارات میں دنیا میں یہ خبریں شائع ہوئیں ان پر فرائیڈے the 10th کا عنوان لگا ہوا تھا. ڈیٹ لائن اس کی یہ بنتی تھی. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ فرائیڈے ہے جب سے خدا تعالیٰ نے مجھے کشفاً یہ واقعہ دکھایا تھا، پہلا فرائیڈے ہے جو اسلامی مہینے کے لحاظ سے بھی اور انگریزی مہینے کے لحاظ سے بھی فرائیڈے the 10th کہلا سکتا ہے. اور پوری طرح یہ دونوں تاریخیں ایک دوسرے کے ساتھ منطبق ہو گئی تھیں. تو اول تو انگریزی تاریخوں کا اسلامی تاریخوں کے ساتھ منطبق ہو جانا یہ کم ہوتا ہے اور پھر یہ اس پر مزید اضافہ کہ وہ تاریخ صرف تاریخوں کا انطباق نہیں تھا بلکہ جمعے کے دن یہ انطباق ہوا اور اسی دن یہ حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوا. اس کے متعلق جو اخبارات نے مختلف خبریں لگائی ہیں یہ اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں، لیکن ایک اخبار وطن ویکلی لندن نے جو بیان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا دن یعنی 10 تاریخ شروع ہونے کے وقت دراصل دیوار برلن کے اوپر حملہ ہوا ہے. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ مغرب کی طرف جانے کی اجازت یعنی حکومت نے اپنی سرحدیں کھولنے اور اپنے شہریوں کو مغرب کی طرف جانے کی اجازت دے دی اور پھر کیا تھا، شہریوں کا ایک سیلاب آ گیا اور نصف شب کے بعد لوگوں نے دیوار برلن پر حملہ بول دیا. بس نصف شب
کہ بعد ہلہ بولنا بھی معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلامی لحاظ سے ہی وہ 10 تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے بھی جب دیوار برلن پر ہلہ بولا گیا ہے تو 10 تاریخ شروع ہو چکی تھی. اس سلسلے میں جو مذہبی نقطۂ نگاہ سے اہمیت ہے اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کو یاد دلانی چاہتا ہوں جو جماعت احمدیہ کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. روس کے متعلق قریباً سب احمدی جانتے ہیں، بچے بچے کو یہ علم ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ جماعت احمدیہ کو روس میں وہ ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دے گا. اور ایک رویا میں آپ نے روس کے عصا کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے ہوئے دیکھا، اور وہ عصا بھی تھا اور بندوق کی نالیوں کی طرح اس عصا کے اندر نالیاں بھی تھیں. یہ پیشگوئیاں جماعت میں عام ہیں، یعنی ان کا علم عام ہے، اور سب نظریں لگائے بیٹھے رہے کہ کب خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے آثار ظاہر فرمائے گا. اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو بار بار تحریک بھی کی. ان دنوں میں یعنی انقلاب روس کے بعد شروع کے 10-15 سال تک باہر کی دنیا کے لیے روس کے علاقے میں داخل ہونا بہت ہی مشکل تھا. بعد ازاں سہولتیں پیدا ہوئیں لیکن پابندیاں بھی جاری رہیں. ان دنوں میں تو بہت ہی مشکل کام تھا اور خطرناک کام تھا. اس لیے باقاعدہ جماعت کی طرف سے مبلغ تو وہاں بھجوایا نہیں جا سکتا تھا، یعنی اجازت لے کر اور ویزے حاصل کر کے. لیکن حضرت مسلم موعود نے جماعت کو یہ توجہ دلائی کہ کچھ ایسے لوگ نکلیں جو روس تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس راہ میں قربانیاں دیں. اس سلسلے میں جو اہم کردار حضرت مولوی ظہور حسین صاحب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ادا کیا وہ تاریخ میں دہرانی چاہتا ہوں تاکہ یہ روس کے تعلق میں وہ ابتدائی خدمت کے واقعات بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس مجاہد اول مولوی ظہور حسین صاحب کے لیے اور ان کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے دعا کی بھی تحریک ہو. انہوں نے روس سے واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تو ایسی حالت میں گزارا کہ ان کو اپنے دماغ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. اتنا شدید ان کو وہاں عذاب دیا گیا، ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے. جب ان کو ترکی کی سرحد سے پار باہر پھینک دیا گیا تو اتفاق سے کسی نے ان سے اندازہ لگا کر کہ یہ ہندوستانی ہے ان کو برٹش ایمبیسی میں پہنچا دیا. اور چونکہ وہ پاگل پن کی حالت میں بھی قادیان قادیان بار بار کہتے تھے، اس لیے کسی برٹش آفیسر کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہندوستان کے شہر یا قصبے قادیان کا رہنے والا ہے. چنانچہ انہوں نے جماعت سے تعلق قائم کیا اور پھر ان کو وہاں بھجوا دیا گیا. یہ وقتی دور جو بدحواسی کا تھا یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلا، لیکن وہ جو تعذیب کے نشانات تھے وہ ساری عمر بدن پر قائم رہے، اور ہم نے بھی بچپن میں بارہا وہ دیکھے. سارے جسم پر جھلسنے کے اور تکلیفوں کے آثار باقی رہے تھے. مولوی ظہور حسین صاحب نے بعد میں ایک بہت لمبا عرصہ جماعت احمدیہ کی خدمت مختلف حیثیتوں سے کی، اور ایک کتاب آپ بیتی کے نام سے شائع کی جس میں مختصراً روس کے واقعات کا ذکر ہے. اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جولائی 1924 میں 2 دیگر مبلغین محمد امین خان صاحب اور صاحبزادہ عبد المجید صاحب
صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ عبد المجید صاحب کو تو رستے میں ایران میں ٹھہر جانا تھا، کیونکہ وہ ایران کے لیے مبلغ مقرر ہوئے تھے، اور محمد امین خان صاحب اور مولوی ظہور حسین صاحب کے سپرد یہ کام تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر جس طرح بھی بس چلے ایران کی طرف سے روسی سرحد میں داخل ہو جائیں، روسی سرحد پار کر کے روس میں داخل ہو جائیں۔ مولوی ظہور حسین صاحب مشہد میں بیمار ہو گئے اور وہاں رکنا پڑا۔ مولوی محمد امین خان صاحب کو کچھ انتظار کے بعد مولوی محمد امین صاحب کچھ انتظار کے بعد اکیلے ہی سفر پر روانہ ہو گئے اور بخیریت بخارا پہنچ گئے۔ یہ وہی محمد امین خان صاحب ہیں جن کے ایک صاحبزادے بشیر احمد خان صاحب انگلستان کی جماعت کے فرد ہیں اور غالباً برمنگھم میں رہائش رکھتے ہیں۔ مولوی ظہور حسین صاحب بعد میں جب اکیلے روس میں داخل ہوئے تو وہ بھی 10 تاریخ تھی اور یہ 10 دسمبر کا دن تھا۔ آپ آرتھاک پہنچے، لیکن جب آپ بخارا جانے کے لیے جہاں طے ہوا تھا کہ یہ اور محمد امین خان صاحب ملیں گے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا دور آپ کو اذیتیں دینے کا شروع ہوا۔ اسی حالت میں جبکہ آپ قید تھے، چونکہ آپ کو رشین زبان نہیں آتی تھی، کوئی ساتھیوں سے رابطہ نہیں تھا، تو آپ نے رویا میں دیکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہور حسین آپ جیل میں تبلیغ نہیں کرتے۔ اس رویا سے وہ خدائی منشا سمجھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے روسی زبان سیکھنی شروع کر دی، اور چونکہ کچھ مسلمان قیدی بھی ساتھ تھے اس لیے ان سے زبان بھی سیکھی اور ان کو تبلیغ بھی شروع کی۔ چنانچہ سب سے پہلا روس میں جو احمدی ہوا ہے وہ جیل میں ہوا ہے، اور اس طرح سنت یوسفی دہرائی گئی۔ مولوی صاحب کو نمازوں میں منہمک دیکھتے اور جس طرح ان کی طبیعت میں غیر معمولی دقت پائی جاتی تھی، یہ انہوں نے کتاب میں تو ذکر نہیں کیا، لیکن ہم جو بچپن سے ان کو جانتے ہیں ہمیں علم ہے کہ وہ بہت ہی رقیق القلب تھے اور جلد جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ تو نمازوں میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اس کا اور ان کی تلاوت کا ان کے ساتھیوں پر گہرا اثر ہوا، اور اسی کے نتیجے میں زیادہ ان کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ ان کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا احمدی مسلمان روس میں وہ شخص جو سب سے پہلے احمدی مسلمان ہوا ہے وہ عبداللہ خان تھا۔ یہ عبداللہ خان تاشقند کا رہنے والا تھا اور اپنے علاقے کا بہت بڑا اور بارسوخ انسان تھا۔ عبداللہ خان کے ذریعے پھر اور قیدیوں میں بھی احمدیت میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور کئی اور قیدیوں نے ان کی معرفت پھر بیعتیں کی۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں 1924 کا ہے۔ اس کے بعد مولوی ظہور حسین صاحب کے ساتھ مرکز کا بھی رابطہ پہ کچھ عرصہ کٹا رہا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو اس وقت تو اتنی ہوش نہیں تھی کہ بتائیں کہاں کہاں احمدی ہیں اور ان سے کس طرح رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، چنانچہ رابطہ بالکل کٹ گیا۔ اور رابطہ کٹنے کے باوجود مولوی ظہور حسین صاحب ہمیشہ اس بات پر مصر رہے اور اس بات کے قائل رہے کہ وہاں احمدیہ جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، جو قائم ہیں اور پھیل بھی رہی ہوں گی، لیکن ہمیں ان کی تفاصیل کا کوئی علم نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو مجھے
روس میں جماعت احمدیہ کے متعلق علم ہوا ہے وہ ایک روسی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ سے ہوا جو انگلستان سے غالباً بشیر محمد صاحب رفیق نے یا کسی نے معلوم کر کے مجھے مطلع کیا کہ یہاں ایک روسی انسائکلوپیڈیا شائع ہوا ہے جس میں جماعت احمدیہ کے اوپر ایک روسی اسکالر نے مقالہ لکھا ہے اور اس مقالے میں احمدیہ کے متعلق کئی قسم کی باتیں درج ہیں۔ چنانچہ میں نے تحقیق کر کے اس مقالے کو حاصل کیا اور اس کے روسی انگریزی اور اردو میں تراجم کروائے اور ان تراجم سے بعض بہت دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ روسی مقالہ نگار نے بڑی تحدی کے ساتھ یہ لکھا کہ روس میں بھی احمدیہ جماعتیں موجود ہیں لیکن ان کا تعلق اپنے مرکز سے کٹ چکا ہے، اور اس کی وجہ مقالہ نگار نے یہ بیان کی کہ ان کو غالباً اپنے مرکز سے یہ ہدایت ہے کہ روس میں رہتے ہوئے ہم سے تعلق نہ رکھو۔ یہ بات تو غلط ہے۔ غالباً انہوں نے اس بات کو چھپانے کے لیے یعنی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ روس نے مذہبی جماعتوں کو بیرونی دنیا سے تعلق رکھنے پر روکیں عائد کر رکھی ہیں، یہ ایک بہانہ تراشا، اور باوجود اس کے کہ یہ تسلیم کیا کہ جماعتیں موجود ہیں لیکن یہ بات غلط کہہ دی کہ مرکز نے گویا جماعتوں کو ہدایت دے رکھی ہے کہ ہم سے رابطہ نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے رابطہ کیسے ہونا تھا اور خدا کی تقدیر میں کیا مقدر تھا؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کو میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رویا بتاتا ہوں۔ اس رویا میں حضرت مسلم موعود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں حالات خطرناک ہو چکے ہیں، اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ مجھے وہاں سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، اور اس ہجرت کے دوران میری گود میں میرا ایک بچہ ہے جس کا نام طاہر احمد ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بچہ ساتھ نہیں۔ اس ہجرت کے دوران میں ایک نئے ملک میں پہنچتا ہوں اور اس ملک میں داخل ہو کر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا ملک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ روس ہے، اور جب میں ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، تو ایک آدمی ہلکی آواز میں احتیاط کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اونچا نہ بولیں، ہم احمدی ہیں، اور یہ سارا گاؤں اور اس علاقے میں جو ہم لوگ ہیں یہ سب احمدی ہیں، لیکن ہم حالات کی مجبوری سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ رویا اسی بات پر ختم ہو گیا۔ اب یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ روس کا تعلق دوبارہ جماعت احمدیہ سے قائم ہونا میرے زمانے میں ہو۔ یہ سارے مقدر کے فیصلے تھے جن کے آپس میں ٹانٹے ملے ہوئے ہیں، اور پھر مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے the 10th دکھایا، اور فرائیڈے the 10th کو وہ حیرت انگیز انقلاب برپا ہوئے جن کی روشنی میں روس میں اسلام کے داخل ہونے یا جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام کے داخل ہونے کے نئے دروازے کھلیں اور نئے امکانات روشن ہوں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے اور کوئی اتفاق نہیں بلکہ مقدر تھا کہ جماعت احمدیہ کے خلفاء میں سے صرف میں ہوں جس کے ساتھ متعدد روسی مسلمان علماء اور صاحب دانش لوگوں نے ذاتی رابطہ قائم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بھی خلیفہ اس سے پہلے نہیں گزرا جس کا کسی روسی رہنما سے ذاتی رابطہ ہوا ہو۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد رابطے ہوئے، اور ایسے رابطے ہوئے جن میں ہماری طرف سے کسی کوشش کا دخل نہیں تھا۔
خدا تعالیٰ نے خود اس کے سامان پیدا فرما دیے، اور جس طرح وہ سامان پیدا ہوئے ہیں وہ ان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نہ ہماری کوشش کا دخل تھا نہ اتفاقات تھے، بلکہ خدا کی واضح تقدیر ان میں کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ پہلے روسی عالم جو عالمی شہرت رکھتے ہیں جن کی مجھ سے ملاقات ہوئی وہ الحاج عبداللہ ایف تھے۔ جس دن ان سے ملاقات ہوئی اس کے دوسرے یا دو تین دن بعد جمعہ تھا، اور میں نے جمعے میں بیان بھی کیا تھا کہ ایک روس کے بہت ہی مقتدر مسلمان تشریف لائے تھے اور مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر داغستان کے علاقے کے مسلمان رہنما بھی ملے اور آذربائیجان کے علاقے کے مسلمان رہنما بھی ملے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے اہم لوگ جو کانفرنسز میں یہاں تشریف لاتے رہے، آ کے مجھ سے ملتے رہے۔ اور پھر بیلاروس کے مسلمان رہنماؤں میں سے ایک نے بذریعہ خط رابطہ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو کسی ذریعے سے جماعت احمدیہ کا وہ کتابچہ جس میں قرآن کریم کی منتخب آیات کا روسی ترجمہ ہے ان تک پہنچا، اور ان کو اس کے مطالعہ سے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بہتر روسی زبان میں کبھی قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو رابطے سب پیدا ہوئے ہیں یہ سارے ایک ہی مضمون کی کڑیاں ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم ہو کہ فرائیڈے the 10th کا اس دن پر اطلاق پانا کوئی اتفاقی حادثہ ہے، تو اس سارے مضمون کو سننے کے بعد کوئی بہت ہی متعصب ہوگا یا طفلانہ خیال کا حامل ہوگا جو یہ اصرار کرے کہ اتفاقی حادثہ تھا۔ اس دن اسلامی مہینے کا انگریزی مہینے کے ساتھ انطباق، اس دن جمعے کا دن ہونا، اس دن اس انقلابی سال کا سب سے بڑا انقلابی دن ہونا جس کے متعلق ساری دنیا نے کہا کہ یہ سال ایک غیر معمولی حیثیت کا حامل سال ہے اور تمام دوسرے اپنے ارد گرد کے سالوں سے بہت ہی زیادہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس دن کا اس سال میں سے بھی چوٹی کی طرح ابھر آنا اور غیر معمولی حیثیت اختیار کر جانا۔ اور اس سے پہلے حضرت مسلم موعود کا یہ رویا کہ جس کی تعبیر ظاہر ہے کہ ہجرت کا مجھے موقع ملے گا اور اس ہجرت کے دوران روس سے رابطہ ہوگا، اور پھر ساری خلافت کی احمدیہ کی تاریخ میں ایک ہی خلیفہ کا روس کے ساتھ رابطہ ہونا۔ اگر یہ سارے اتفاقات ہیں تو پھر نظم و ضبط کے ذریعے واقعات کا ترتیب پانا کچھ اور ہی معنی رکھتا ہوگا۔ در حقیقت یہ ظاہر طور پر تقدیر ہے جس نے باقاعدہ ان واقعات کو منضبط کیا ہے اور ایک باقاعدہ ترتیب دی ہے اور تعلق جوڑے ہیں۔ بس اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے جہاں میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر حرکت میں آ چکی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں، وہاں ان کی ذمہ داریاں دوبارہ یاد کراتا ہوں کہ ان قوموں سے جو روس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں اسلامی رابطے قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ 100 قومیں ہیں جو صرف روس میں ہیں، اس کے علاوہ روس کے ماحول میں جو روس کے سیٹلائٹس کہلاتے تھے ان میں بھی مختلف زبانیں بولنے والی قومیں ہیں۔ ابھی ہم نے اگرچہ چند زبانوں میں اسلامی لٹریچر کے ترجمے کیے ہیں، لیکن وہ انتخاب ایسا ہے کہ شاذ ہی کوئی مشرقی بلاک کا ملک ہو جس میں جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کردہ لٹریچر سمجھا نہ جا سکتا ہو۔ 1-2 زبانیں جو پیچھے رہ گئی تھیں ان میں بھی اب تراجم ہو رہے ہیں۔ جہاں پہلے صرف انتخابات شائع ہوئے تھے وہاں اب پورے قرآن کریم کے تراجم کا انتظام ہو رہا ہے۔
تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے چند سال کے اندر اندر پورے قرآن کریم کے تراجم کی تعداد 100 تک پہنچ جائے گی اور اگلے چند مہینے کے اندر انشاءاللہ 50 سے تجاوز کر جائے گی. بس جہاں تک تیاری کا تعلق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بخود کروائی ہے اور اس کا پاکستان سے میری ہجرت کا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. سنو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز بری دکھائی دیتی ہے, تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے, وہو خیر لکم, لیکن وہ تمہارے لیے بہتری رکھتی ہے, تمہارے لیے اس میں بھلائی پائی جاتی ہے. اب آپ غور کر کے دیکھیں, اگر پاکستان میں ہی میرا قیام رہتا اور وہیں فعال مرکز رہتا تو اس صورت میں 50 سال میں بھی ہمیں وہ توفیق نہیں مل سکتی تھی جو میرے باہر آنے کے نتیجے میں ہمیں ملی. اور اس طرح دنیا کی بہت سی اہم زبانوں میں, بلکہ اکثر اہم زبانوں میں نہ صرف قرآن کریم کے تراجم کرنے کی توفیق ملی بلکہ اور اسلامی لٹریچر تیار کرنے کی بھی توفیق ملی, جس پر کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. بس جماعت احمدیہ کو یہ پکا ہوا پھل ملا ہے اور بہت سے پکے ہوئے پھل ابھی درخت پر پڑے ہیں, شاخوں سے لٹک رہے ہیں. ان کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. درخت کو ہچکولے تو دینے ہوں گے. یہ خیال کہ لیٹے رہیں اور بیٹھے رہیں اور پاس بڑا ہوا بیر کوئی اور اٹھا کر آپ کے منہ میں ڈال جائے, یہ تو افیمیوں والا خیال ہے. اور ہم تو دنیا کو افیم سے نجات دینے والے ہیں, نہ کہ خود افیمی بننے والے. اس لیے اس جہت میں مزید حرکت کریں. آپ میں سے ہر ایک جو بھی توفیق پاتا ہے اس توفیق کے مطابق ان قوموں سے اپنے تعلقات بڑھائے اور رابطے قائم کرے. جرمنی سے بعض احمدی نوجوانوں کو توفیق مل رہی ہے, وہ مجھے خط لکھتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے. مثلا ہمارے سندھ کے ایک دوست منور خالد صاحب وہاں روسی زبان سیکھ رہے ہیں, جرمن زبان بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ روسی زبان بھی سیکھتے ہیں, یا روسیوں سے تعلقات بہرحال ضرور ہیں. زبان کا مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں, مگر ان کی دعوت وارہ کرتے رہتے ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر دونوں اپنی جتنی بھی جرمن ان کو آتی ہے اس میں مذہبی تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی گہری دلچسپی لی جا رہی ہے. اور جہاں جہاں بھی احمدیت کا پیغام پہنچتا ہے وہاں مشرقی یورپ کی قومیں فوراً متوجہ ہوتی ہیں, اور جب ان کو فرق معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا آرتھوڈاکس اسلام سے, یعنی وہ اسلام جو ازمنہ وسطی سے تعلق رکھتا ہے, کیا فرق ہے, تو ان کی دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو جرمنی میں تو رابطے ہو رہے ہیں, باقی دنیا میں بھی روسی اور دیگر مشرقی دنیا کے لوگ موجود ہیں. ان سے جو احمدی بھی اپنے رابطے قائم کر سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے اور پھر ذاتی تعلقات اور حسن و احسان کے ذریعے ان پر نیک اثر قائم کر سکتا ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے. اور اس ضمن میں اگر لٹریچر چاہیے تو ہر دنیا کی جماعت میں ایسا لٹریچر موجود ہے, اور اگر نہیں تو ان کا کام ہے کہ مرکز سے رابطہ کر کے وہ لٹریچر حاصل کریں. اس سلسلے میں آخری بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ خدام الاحمدیہ, انصار اللہ اور لجنہ مع اللہ کو اس کام میں خصوصیت کے ساتھ دلچسپی لینی چاہیے. میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے جو لٹریچر شائع کیا ہے وہ الماریوں یا صندوقوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں بلکہ تقسیم کے لیے کیا ہے, اور ساری دنیا کی جماعتوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ جائزہ لیں کہ ان کے ملکوں میں کون کون سی غیر قومیں آباد ہیں. چنانچہ اس ضمن میں کئی ملکوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی رپورٹیں مل رہی ہیں, اور بہت سے عمراء بڑی توجہ کے ساتھ اس ہدایت کی تعمیل میں جائزے لے کر پھر مجھے رپورٹیں بھجوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمراء
یہ اس خصوصی کام کو، یعنی مشرقی یورپ کی قوموں سے تعلق قائم کرنا اور ان میں احمدیہ لٹریچر تقسیم کرنا، اس کام کو اگر وہ ذیلی تنظیموں سے لیں تو ان کو بھی سہولت ہو جائے گی اور ذیلی تنظیمیں غالباً بہتر رنگ میں یہ کام کر سکیں گی۔ ایک امیر کے لیے دو طریق ہوتے ہیں کام لینے کے، ایک تو وہ جماعت کو عمومی ہدایت دے دے اور اس شعبے کے سیکرٹری کو مقرر کر دے کہ تم ان سے رابطے کرو۔ اس طریق پر سب کام چلتے ہیں، لیکن ان کاموں میں ذرا نرمی پائی جاتی ہے، رفتار ذرا کم ہوتی ہے، اور جسے انگریزی میں کیجول کہا جاتا ہے، آرام آرام سے لوگ بات کو لیتے ہیں اور اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے، بعض دیتے بھی ہیں، لیکن بالعموم کچھ لوگوں کو توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن ذیلی تنظیموں کے سپرد اگر خصوصی کام کیا جائے تو نسبتاً زیادہ افراد زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اور مہم کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ نئی تبدیلیاں جو ذیلی تنظیموں میں کی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی مقصد تھا کہ اس سے پہلے جو بعض مصلحتوں کی وجہ سے عمارتوں سے ذیلی تنظیموں کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ عمارتوں کے ساتھ مانوس کیا جائے، اور اگر 100% تنظیم کے لحاظ سے ماتحت نہ بھی کیا جائے تو ان کے روابط ایسے ہو جائیں کہ امراء ان کو اپنا دست و بازو سمجھتے ہوئے ان سے بے تکلفی کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ کام لیا کریں۔ ایک امیر کا یہ حق ہے کہ ساری جماعت کو حکم دے، اور اس حکم کے مقابل پر اگر خدام، انصار یا لجنات نے کوئی حکم دیا ہو تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، خود بخود گر جائے گا۔ بس اس طریق سے امیر حاوی تو ہے ہی، لیکن میں اور رنگ میں بات کر رہا ہوں، امیر کو اس سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ تنظیموں کو بحیثیت تنظیمیں کسی کام پر معمور کرے، لجنہ کو کہے کہ میں تمہارے سپرد یہ کام کرتا ہوں، خدام کو کہے کہ میں تمہارے سپرد یہ کام کرتا ہوں علی حاضر القیاس۔ لیکن خلیفہ وقت یہ کام کر سکتا ہے، وہ تمام تنظیموں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم امیر سے رابطہ کرو اور اپنی خدمات پیش کر دو، اور امیر ان خدمات سے استفادہ کرے، قائدین کو اور صدران کو اب کہنا چاہیے بلائے، ان کے ساتھ میٹنگ رکھے اور ان سے کہے کہ تم میرے ساتھ مل بیٹھ کر اب اس کام کو مرتب کرو اور ایک ایسا لائحہ عمل بناؤ جس میں تینوں تنظیمیں اس رنگ میں کام کریں کہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرنے والی ہوں یا تصادم نہ کرنے والی ہوں، اور اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح کام کریں کہ تمام وہ میدان جس میں کام کرنا مقصود ہے اس میں کوئی خلا باقی نہ رہیں، بلکہ تمام میدان کے ہر پہلو سے کام شروع ہو جائے۔ اس ہدایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام دنیا میں امراء کو چاہیے کہ وہ ذیلی تنظیموں سے رابطے کریں، اور ذیلی تنظیموں کو چاہیے کہ پہل کرتے ہوئے اپنی خدمات فوری طور پر امراء کے سپرد کریں، اور ان سے کہیں کہ جو لٹریچر جماعت احمدیہ نے گزشتہ چند سالوں میں شائع کیا ہے مختلف زبانوں میں، اس لٹریچر کو تقسیم کے سلسلے میں آپ جس قسم کا پروگرام ہمارے لیے بناتے ہیں ہم اس پر پوری طرح بشاشت کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ عمل کریں گے، اور پھر اس کی رپورٹیں ذیلی تنظیموں کی طرف سے مجھے ملنی شروع ہوں جس کی نقل امیر کو آئے، اور باقی باتوں میں وہ اسی طرح پہلے کی طرح کام کرتے رہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں بہت سے باہر بسنے والے روسیوں کے ساتھ یا مشرقی جرمنوں کے ساتھ یا چیکوسلوواکین کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے روابط پیدا ہو جائیں گے، اور اب تک جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی امید افزا ہیں۔ ایک یورپین ممالک کے کلچرل اٹیچی مجھ سے ملنے آئے، اور جب ان کو
جماعت احمدیہ کا لٹریچر ان کی زبان میں پہنچایا گیا تو وہ اتنا ایکسائٹ ہو گئے، اتنا ان کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوا کہ دراصل اسی وجہ سے وہ ملنے آئے تھے۔ اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر مجاز ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کے دروازے آپ پر کھولتا ہوں۔ ایسا عظیم الشان لٹریچر ہے، اسے جلد لے کر ہمارے ملک میں پہنچیں۔ ہمارے ملک کے مسلمان بھی اور غیر بھی اس کے منتظر ہیں۔ وہ حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ایسا اسلامی فرقہ بھی دنیا میں موجود ہے جو اسلام کے نام پر جبر کا قائل نہیں اور اسلام کے نام پر محض محبت سے پیغام پہنچانے کے نظریے پر زور دیتا ہے۔ اور دیگر جب جماعت احمدیہ کی امتیازی تعلیمات اس کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم تو بے وجہ اسلام سے خوف کھا رہے تھے، یہ تو بہت ہی پیارا مذہب ہے اور آپ کے آنے سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تربیت ہوگی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا۔ تو میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ کوئی اندازے نہیں ہیں، تخمینے نہیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ خدا کی تقدیر نے مشرقی بلاک کے ممالک کو اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ بہت سے سینوں کے داغ دھوئے جا چکے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں اور کج رویوں کے نشان مٹ چکے ہیں، اور اب وہ صاف اور کھلے دل کے ساتھ ایک نئی روشنی کے منتظر اور متلاشی ہیں، اور بلا شبہ احمدیت ہی وہ روشنی ہے، یعنی حقیقی اسلام، جو ان کے دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے۔ اس کے سوا اسلام کی سب تفسیریں جو دوسرے مسلمان فرقوں کے ذریعے ان تک پہنچ سکتی ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں رہیں۔ ان کے مزاج میں روشنی آ چکی ہے، ان کے مزاج میں عقل و دانش کے ساتھ چیز کو پرکھنا داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے اب وہ بنی بنائی ایسی تعلیمات جن پر غور و فکر کے نتیجے میں ان تعلیمات پر ایمان نہ رہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہے۔ اسلام ایک ایسی تعلیم ہے جس پر جتنا غور کریں ایمان بڑھتا ہے، اور اس رنگ میں اسلام کی حقیقی تعلیم احمدیت کے سوا کم دوسروں کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرقے کے پاس سچائی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے مسلمان فرقوں میں بھی بہت سی باتوں میں اسلام کا نور اس شکل میں موجود ہے کہ وہ دوسرے دلوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔ یعنی احمدیت اسلام کی ان معنوں میں مونوپلی اختیار نہیں کر سکتی کہ گویا ساری سچائی احمدیت کے پاس ہے اور باقی سب کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ یہ طرز عمل جھوٹ ہے، اور احمدیت سچائی کی غلام ہے، جھوٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جن معنوں میں بات آپ پر واضح کر رہا ہوں اس کو غور سے سمجھ لیجئے تاکہ کہیں غلط دعوے نہ کر بیٹھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدیت کے سوا اسلام کے دوسرے فرقوں میں سچائی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے اہم امور ہیں جن میں اسلام کے احمدیت کے سوا دوسرے فرقوں نے اسلام کی ایسی تصویر بنا لی ہے جس کو آج کا دانشور، آج کے زمانے کی پیداوار جس نے سائنس کی روشنی میں آنکھیں کھولی ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ بہت سی غلط کہانیوں کو اپنا لیا گیا ہے اور ایمانیات میں داخل کر لیا گیا ہے۔ بس اس پہلو سے احمدیت ہی ہے جو آج کی باشعور دنیا کو اسلام کی ایسی تعلیم دے سکتی ہے جس کے ساتھ جتنا غور کریں محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس پہلو سے مشرقی یورپ مغربی یورپ کے مقابل پر بہت زیادہ تیار ہے۔ بہت سے ایسی وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں دونوں میں فرق ہے، باوجود اس کے کہ وہ دہریہ ہو چکا تھا، باوجود اس کے کہ مذہب سے بہت دور جا چکا تھا، ان کے اندر کچھ ایک ذہنی صفائی بھی ہے، اور دل کی تختیاں بہت سے ایسے تعصبات سے پاک ہو چکی ہیں جو عیسائیت کے عروج کے زمانے میں موجود تھے۔ بس اس پہلو سے مغربی یورپ کا اپنے دروازے احمدیت اور اسلام کے لیے کھولنا ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے اور حیرت انگیز اہمیت کا حامل واقعہ ہے، اور اس واقعہ کا ہمارے جشن تشکر کے سال میں رونما ہونا یہ بھی کوئی
اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے ساری جماعت جہاں اب خدا تعالیٰ کے شکر ادا کرے گی کہ اس نے ہمارے لیے کس طرح غیب سے تقدیریں جاری کی ہوئی تھیں جن کے دھاگے یہاں آ کر اکٹھے ہوئے اور اچانک ہمیں ان تقدیروں کے مقاصد معلوم ہو گئے. وہاں ان مقاصد کی پیروی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں ان بڑھتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کی بآسن توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.